دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں جس سچے واقعے سے ہم آپ کو روبرو کرانے والے ہیں وہ یقینی طور پر آپ کو حیران کر دے گا۔ دوستوں، ہم بات کر رہے ہیں سعودی عربیہ میں موجود ایک بینک اکاؤنٹ کے بارے میں کہ بینک کا ایک ایسا اکاؤنٹ ایک ایسے نیک انسان کے نام سے چل رہا ہے کہ جو انسان آج سے لگ بھگ 1400 سال پہلے ہی ہماری دنیا کو ظاہری طور پر الوداع کہہ چکا ہے، یعنی ہماری دنیا سے اس شخص کا وصال ہو چکا ہے۔ دوستوں، صرف بینک اکاؤنٹ ہی نہیں بلکہ آج بھی سعودی عربیہ میں اس انسان کے نام سے بہت ساری پراپرٹی بھی رجسٹرڈ ہے، اور سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ آج بھی جب اس پراپرٹی کا بجلی یا پانی کا بل آتا ہے تو اس انسان کے نام سے آتا ہے کہ جس انسان کے نام وہ پراپرٹی رجسٹرڈ ہے۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر کون وہ نیک انسان تھے جن کے نام سے آج بھی ایک بینک اکاؤنٹ سعودی عربیہ میں چل رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر وہ بینک اکاؤنٹ کب، کیسے اور کس لیے شروع ہوا تھا۔ تو بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستوں، یہ واقعہ ہے تقریباً 622 عیسوی کا کہ مکہ میں مسلمانوں کو حد سے زیادہ پریشان کیا جانے لگا تو اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، یعنی وہ لوگ مکہ شریف چھوڑ کر مدینہ شریف میں رہنے کے لیے آ گئے۔ اس دور میں مدینہ شہر میں بھی پانی کی حد سے زیادہ کمی تھی۔ پورے شہر میں صحیح پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا اور اس کا مالک ایک یہودی انسان تھا۔ وہ یہودی آدمی مسلمانوں کو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں پانی مہنگا دیا کرتا تھا، کیونکہ اب زیادہ تر مسلمان غریب ہی تھے، اس لیے مسلمان پانی کو لے کر مدینہ میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگے۔ سبھی مسلمان اکٹھا ہو کر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے پانی کی دقت کو لے کر شکایت کی۔ تمام لوگوں کی بات سننے کے بعد اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایک ایسا انسان ہے جو اس یہودی آدمی سے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، کیونکہ تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی گنتی سب سے امیر صحابیوں میں ہوا کرتی تھی، وہ فوراً وہاں سے اٹھے اور اس یہودی آدمی کے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے اس یہودی آدمی سے کہا کہ تم اپنا یہ کنواں مجھے بیچ دو۔ لیکن وہ یہودی آدمی ہر روز اس سے بہت کمائی کیا کرتا تھا، اس لیے اس نے اس کنویں کو بیچنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی آدمی سے کہا کہ چلو تم اپنا پورا کنواں مت بیچو، لیکن کم سے کم اپنے اس کنویں میں سے آدھا کنواں مجھے بیچ دو، یعنی اس کنویں کا ایک دن کا پانی تمہارا ہوا کرے گا اور ایک دن کا میرا ہوا کرے گا۔ اس بات پر وہ یہودی آدمی فوراً تیار ہو گیا اور اس نے اپنا آدھا کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ بیچ دیا، کیونکہ وہ یہودی آدمی یہ سوچ رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا دن آنے پر پانی کو مجھ سے بھی زیادہ مہنگا کر کے بیچا کریں گے، اس لیے اگلے دن میری کمائی زیادہ ہوا کرے گی۔ لیکن کنواں خریدنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کیا کہ جس کی اس یہودی انسان کو امید بھی نہیں تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے لیے اپنا دن کا پانی ہمیشہ کے لیے فری کر دیا۔ اب جب بھی حضرت عثمان غنی کا دن آتا تو مدینے کے سارے لوگ اس کنویں سے اتنا پانی بھر کر اپنے گھر کو لے جایا کرتے تھے کہ جو پانی ان کے اگلے دن کے لیے بھی کافی ہوا کرتا تھا۔ اب اس طرح سے اس یہودی آدمی کی کمائی بالکل ختم ہو چکی تھی، چونکہ مدینے کا کوئی بھی انسان اب اس کے پاس پانی لینے نہیں آیا کرتا تھا۔ جب اس یہودی آدمی نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک دن کنواں فری کرنے کی وجہ سے اس کی کمائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، تو اس نے اب حضرت عثمان غنی سے ریکویسٹ کی کہ برائے مہربانی میرا پورا کنواں خرید لیجئے۔ حضرت عثمان غنی نے اس کی درخواست کو قبول کیا اور لگ بھگ 35,000 درہم میں اس کنویں کو خرید لیا، اور وہ کنواں مدینے میں رہنے والے ہر عام اور خاص انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے فری کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ کچھ وقت گزر جانے کے بعد ایک بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مدینے کا ایک امیر آدمی آیا اور اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ پیشکش کی کہ میں تمہیں تمہارے اس کنویں
کنویں کی 2 گنی قیمت دوں گا، یہ کنواں آپ مجھے بیچ دو۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے جواب دیا کہ مجھے دوسری جگہ سے تم سے بھی زیادہ قیمت مل رہی ہے، لہٰذا میں اس کو نہیں بیچوں گا۔ اس کے بعد اس آدمی نے کہا چلو میں تمہیں 3 گنا زیادہ قیمت دوں گا۔ اس پر بھی حضرت عثمان غنی نے پھر سے یہی جواب دیا کہ مجھے تم سے زیادہ قیمت مل رہی ہے، اس وجہ سے میں اس کنویں کو نہیں بیچوں گا۔ اس نے ایک بار پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی اور کہا کہ میں تمہیں اس کی قیمت سے 4 گنا زیادہ قیمت دوں گا، چلو اب تو مجھے اس کنویں کو بیچ دو۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اس بار بھی یہی جواب دیا کہ مجھے تم سے زیادہ قیمت دوسری جگہ سے مل رہی ہے، اس لیے میں یہ کنواں تمہیں کبھی نہیں بیچوں گا۔ وہ امیر آدمی بار بار اپنی قیمت بڑھاتا گیا اور حضرت عثمان غنی اسے بار بار یہی جواب دیتے رہے۔ آخر کار جب اس امیر آدمی کا زور ٹوٹ گیا تو اس نے کہا اب ذرا آپ مجھے بتاؤ آخر وہ خریدار کون ہے کہ جو تمہیں تمہارے اس کنویں کی قیمت سے 10 گنا زیادہ دینے پر تیار ہے۔ اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ میرا رب ہے کہ مجھے ایک نیکی کے بدلے 10 گنا زیادہ اجر دیتا ہے، یعنی 10 گنا زیادہ بدلہ دیتا ہے، اسی لیے میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میں اس کو بیچ کر اپنی نیکیوں کو ختم کر لوں۔ دوستوں وقت گزرتا گیا اور یہ کنواں لوگوں کی پیاس بجھاتا رہا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جب خلافت کا دور شروع ہوا تو حضرت عثمان غنی کا دور آتے آتے اس کنویں کے آس پاس میں بہت سارے کھجور کے درخت بھی لگائے جا چکے تھے، یعنی یہاں پر کھجور کے پیڑوں کا ایک باغ بن چکا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ حکومت اور سلطنتیں بدلتی رہیں، لیکن یہ کنواں اور کھجور کا باغ ویسے ہی رہا جیسے اس دور میں ہوا کرتا تھا۔ 20ویں صدی کے شروع میں جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی اور عرب میں آل سعود کی حکومت کا دور شروع ہوا تو یہ باغ اب پہلے سے بھی زیادہ بڑا ہو چکا تھا اور اس باغ میں اب کھجور کے لگ بھگ 1600 سے بھی زیادہ پیڑ موجود تھے۔ وقت کی حکومت نے اس کے چاروں طرف باؤنڈری کروائی اور اس کے بعد باغ کی وہ پوری پراپرٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر رجسٹرڈ کر دی اور اس کے بعد اس میں پیدا ہونے والی ان بے شمار کھجوروں کو بازار میں لے جا کر بیچا جانے لگا اور کھجوروں سے جو بھی کمائی ہوا کرتی تھی اسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ہی بینک میں جمع کیا جانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس بینک اکاؤنٹ میں اتنی زیادہ رقم جمع ہو گئی کہ اس کے ذریعے مدینے میں ایک پلاٹ خریدا گیا اور اس پلاٹ پر حضرت عثمان غنی کے نام سے ہی ایک ہوٹل بنوایا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس ہوٹل کی سالانہ کمائی لگ بھگ 50 ملین ریال ہے، جس میں سے آدھے پیسوں کو ہر سال غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کیا جائے گا اور بچے ہوئے پیسوں کو واپس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسی بینک اکاؤنٹ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔